اس خبر میں صداقت ہے کہ اب کو پس پردہ مذاکرات عمران خان صاحب کی اجازت سے اور ان کے اشارے پر حکومت سے شروع ہو چکے ہیں؟ جی انیشیٹ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات پہلے بھی اصل میں کچھ اگر تھوڑی سی جو کولڈ شولڈر دکھایا تھا تو حکومت کی طرف سے لیٹ ہو گیا. ادروائز تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 جنوری کو جب یہ گئے ہیں وہاں پر سیکنڈ ٹائم، اور کوئی بغیر کسی ایجنڈے کے، بغیر کسی ریٹرن مطالبات کے وہاں گئے، اور بڑے اچھے ماحول میں ان کی بات چیت ہوئی، اور وہاں پہ طے پایا تھا کہ آپ اگر اپنی تحریری مطالبات لے آئیں اور ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں. اور پھر اس میں ان کا کہنا تھا کہ آپ ہماری کل ہی عمران خان سے ملاقات کروا دیں تاکہ ہم وہ تحریری باقاعدہ اس کو حتمی شکل دے کے لے آتے ہیں. یہ طے ہو گیا تھا. اس کے بعد کس نے ڈنڈی ماری اور کیا ہوا سمجھ نہیں آئی کہ پھر نہ وہ عمران خان کو ملنے دیا گیا اور نہ وہ مطالبات جو ہیں وہ تیار ہو سکے، اور وہ لیٹ ہوتا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئی بات. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ چلیں یہ میں تو آگے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کچھ دنوں سے کہ اگر کسی بھی وجہ سے انڈیا کے، میں تو انڈیا کا مودی کا کہتا ہوں کہ مودی کا میں احسان مند سمجھتا ہوں. یہ پاکستانی قوم مودی کی احسان مند ہے کہ مودی نے 4 نیشنلٹیز کو ایک دم سے دوبارہ ایک قوم بنا دیا، اور بالکل وہ قوم جیسے کہ پاکستان بننے پہ لاہور ریزولوشن جب پاس ہوا تھا پاکستان کا، اس کے بعد قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت یہ 4 نیشنلٹیز اس وقت بھی تھیں، لیکن سب اپنی نیشنلٹیز کو بھول گئے، اور ایک قوم جو ہے وہ جس کا نعرہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور بھول گئے. وہ قوم نے بعد میں جب قوم بن گئی تو قوم کو پھر ایک پیس آف لینڈ چاہیے تھی ٹو بیکم اے اسٹیٹ، ریاست بننے کے لیے. وہ ریاست مل گئی اور پاکستان بن گیا. اب اتنے عرصے کے بعد اب پاکستان کی ریاست موجود ہے، بٹ انفارچونیٹلی پچھلے چند سالوں میں جو حالات ہمارے بدترین سے بدترین ہوتے چلے گئے تو ہمیں وہ نیشن نظر نہیں آتی. دوبارہ 4 نیشنلٹیز میں بٹ گئے ہیں. آج یہ مودی کے اس بڑی جو خباثت کے اوپر مبنی جو اس کا یہ ایکشن تھا، جس میں اس نے بزدلی کا ثبوت بھی دیا اور مکاری کا ثبوت بھی دیا اور بڑی منہ کی کھائی پاکستان سے، لیکن اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ایک ریاست کو دوبارہ اپنی نیشن مل گئی ہے، اور وہ کوئی اختلافات آپس میں ختم ہو گئے، دل کے صاف ہو کے بیٹھ گئے. تو اسی وجہ سے یہ جب قدرت نے یہ ہارن لاکنگ کھول دی ہے تو میرا خیال ہے یہ اچھا اپروپریٹ ٹائم ہے کہ یہ بیٹھ کے اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ریزالو کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو سر دیکھیں نا، یہ تو ایک بڑے آپ اچھے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ادھر سے بھی اگر اچھے جذبات ہوں گے تو یہ دونوں اچھے جذبات مل کے کسی اچھے نقطے پر ختم ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس کی تھرڈ ورلڈ پالیٹکس ہے، جو کہ میکیویلین سیاست ہے، پاور پالیٹکس ہے. اقتدار کے لیے سب کچھ یہاں جائز ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو سب کچھ جائز ہو گیا اقتدار کے لیے. پھر اقتدار کو بچانے کے لیے بھی اس ملک میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. اس کی بھی ماضی سے لے کے آج تک مثالیں موجود ہیں. تو ایک حکومت جو 1 پیج پر ہے اس وقت، اور اس جنگ کے بعد تو اس حکومت کے اوپر اور بھی سرخاب کے پر لگ گئے. اگر وہ عمران خان سے مذاکرات کرتی ہے، اس کا مطلب ہے مذاکرات میں عمران خان سے اب کچھ لینے کو تو باقی نہیں ہے نا، کچھ دیا ہی جا سکتا ہے. اور عمران خان کو کچھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے پاپولر شخص ہے، اس کو اور زیادہ پبلک سپیس میں اور پاپولر بنائیں گے. تو یہ حکومت کیوں کرے گی ایسا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ اس تمام باتوں کے باوجود قوم نے ایک یکجہتی کا اور ایک کنسولیڈیٹ ہونے کا ثبوت دیا، اور بڑا اچھا سب کچھ ہوا. لیکن یہ معاملہ جو ہے نا، یہ تو شارٹ لیوڈ ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر جب ریگولر پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے شروع ہو جائے گی تو پھر یہاں پہ ایسے ملک میں جہاں پہ جنگ کا خطرہ بھی ہے، آپس میں بھی تضاد موجود ہیں، تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کا فقدان ہو جائے گا. اور ہوا ہے. اگر یہ دونوں اس موقع کے اوپر یہ ہارن لاکنگ کھول لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور چلو کسی براڈ بیس ایجنڈا پہ اتفاق کر لیتے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک اچھا میسج جائے گا، اور میسج سب طرف جائے گا. یہاں سے ایک بہت خوبصورت بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے
کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے کیسے بھی جو پچھلے واقعات ہوئے انفارچونیٹ، جو 9 مئی سے اس کو منسوب کر لیں، آپ کسی سے کر لیں، ان تمام واقعات میں، اور پھر ملٹری کورٹ کا سلسلہ ہوا، فوجی عدالتوں آ رہی ہے بات سلسلہ، اس سے ایک امیج جو تھا نا مسلح افواج کا، ایک ہیرو کا امیج ہے پاکستان میں، اور ہر قوم میں ہوتا ہے، ہمارے بالخصوص زیادہ اس لیے تھا کہ انڈیا کا بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا دشمن ہمارا، اور بڑا خطرناک دشمن، اس کے لیے ہم نے ایک غریب قوم نے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستانی ایک غریب قوم تھی، اس غریب قوم نے اپنے بجٹ کو کم کر کے، اپنے بچوں کے نوالے منہ سے نکال کے ایک بڑا بجٹ جو ہے، بہت بڑا بجٹ، بڑے خلوص اور محبت سے آرم فورسز کے لیے نکالا اور تیار کیا، اور دنیا کا بیسٹ ایکوپمنٹ جو ہے، جس میں نیوکلیر پاور تک جو ہے ہم نے وہ حاصل کی، اس لیے کہ اپنی سوورینٹی کو ہم قائم رکھنا چاہتے تھے، ہم فوج کو ہیرو کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، اور اللہ نے دیکھا کہ ہر جنگ کے ہر محاذ پہ ہماری فوج نے کبھی پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کیا، اور بڑا اچھا انڈیا کو ریبف ملا ہر وقت۔ لیکن یہ جو واقعات پیچھے ہوئے، ان کے ساتھ ایک امیج ٹارنش ہوا تھا، جس کو میں بار بار کہتا تھا کہ یہ کس کی سازش ہے، لیکن یہ سازش ہے، پاکستان کے عوام کے دلوں میں پاکستان فوج کا امیج ٹارنش نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ سے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ امیج، وہ ہیرو کا امیج دوبارہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہو کے سامنے آ گیا۔ تو جب یہ امیج بھی کھل کے سامنے آ گیا، ہال لاکنگ بھی کھل گئی، تو فوج کو بھی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک مثبت رول پلے کرنا ہوگا، اور یہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس میں نارملائز کنڈیشن پیدا کرنے کے لیے ان کے آپس میں یہ ڈفرینسز کو مینیمائز کر کے ان کو باقاعدہ چانس ملے